آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں انجمن طلبہ اسلام کے نو منتخب صدر عامر اسماعیل۔ آج ہم بات کریں گے کہ طلبہ تنظیمیں کیوں ضروری ہیں اور ان کو بند کیوں کیا گیا تھا۔ طلبہ یونین کو بحال کر دیا جاتا ہے تو معاشرے میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم، کیسے آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے مقاصد کیا ہیں اور کن خطوط پر کام کر رہے ہیں؟ انجمن طلبہ اسلام کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ اس لیے تھا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر ہم فروغ عشق رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے مقدم ذات ہے۔ کسی عالم کا، کسی مولوی کا، کسی پیر کا، کسی سیاستدان کا نعرہ لگانے کی بجائے ہم اسٹوڈنٹس کو، ہم نوجوانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسلک ہوں، سیاستدانوں کے نعرے لگانے کے بجائے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اسٹوڈنٹ رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں اور جو تعلیمی امن کے لیے کام کرتے ہیں، طلبہ بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ان کانسیپٹس کے اوپر جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ باقی طلبہ تنظیمات کی طرح آپ پر بھی یہ الزام عائد ہے کہ آپ در و دیوار پر قبضے کے قائل ہیں، اس کا ایسا کیوں ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی الزام انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہمارا ڈے ون سے یہ اوپینین ہے، نیریٹو ہے کہ ہم ہولڈ پولیٹکس کے خلاف ہیں۔ ہم نے کبھی تعلیمی اداروں کو اپنی جاگیر نہیں سمجھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طلبہ کے نمائندے ہیں، ہم تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر ان کے رائٹس کی بات کریں گے، ان کے حقوق کی بات کریں گے اور پروڈکٹیو ایسا کام کریں گے جو اسٹوڈنٹس کو ان سے فائدہ ہو سکے، لیکن ہم کبھی ہولڈ پولیٹکس کے قائل نہیں رہے۔ انجمن طلبہ اسلام اس چیز کی مذمت کرتی ہے ہمیشہ سے۔ یہ بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام کیا صرف بریلوی مکتبہ فکر کے طلبہ کے لیے نمائندہ جماعت ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ اکثریت جو ہے وہ سنی طلباء کی ہے، لیکن اس میں مختلف الخیال جو ہیں یا مختلف المسالک لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپ سے ہیں، وہ بھی انجمن طلبہ اسلام میں کام کرتے بھی رہے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمیں اختلاف رائے جو ظاہری بات ہے سارے ہمارا حصہ ہیں اس چیز میں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی تنظیمات ہیں، جتنی بھی طلبہ تنظیمات ہیں، ان کا کچھ آؤٹ پٹ بھی نکلتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ان کا آؤٹ پٹ ضرور نکلتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کو تعلیمی اداروں میں کام کرنے دیں، ہم بڑا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو مثال دوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کو اسپیچ کرنے کا شوق ہے، ایک اسٹوڈنٹ جس کو آگے سیاستدان بننے کا شوق ہے، ایک اسٹوڈنٹ جو اچھا لکھ سکتا ہے، جو اچھا بول سکتا ہے، جو سوسائٹی میں سرو کر سکتا ہے، پروفیشنلی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے جو لوگ نکلتے ہیں، وہاں سے ٹرینڈ ہو کر، تربیت یافتہ ہو کر جو طلبہ تنظیموں سے نکلتے ہیں، وہ سوسائٹی کے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت ان کا لرننگ پروسیس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزیں وہ لرن کرتے ہیں ان سوسائٹیز میں آ کے۔ آپ کو پیشنس سکھایا جاتا ہے، آپ کو لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے، آپ کی ایتھکس کے اوپر آپ کا بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا پروڈکٹیو کام کرتی ہیں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ طلبہ تنظیمات پر پابندی کیوں عائد کی گئی تھی؟ طلبہ تنظیمات پر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی اس لیے عائد کی گئی تھی کہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت 1984 میں ضیاء الحق ڈکٹیٹر جو تھا، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اس پر پابندی عائد کی تھی۔ اس لیے پابندی عائد کی تھی کہ یہ کل کے نوجوان ہیں، یہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پر عمل کیا جائے، ان کو ان کے حق ملنے چاہیے، آئین پاکستان کے تحت تعلیمی اداروں میں امن ہونا چاہیے۔ ان نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں کی یا کسی بھی ادارے کی رکھیل نہیں بننا چاہیے۔ ان کو ان کا حق ملے، یہ آزادی سے اس ملک کے اندر رہ سکیں، اپنے حقوق حاصل کر سکیں، اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے طلبہ تنظیمیں جو ہے نا ان پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ یہ آگے نہ آ سکیں۔ نوجوان ابھی بھی عائد ہے؟ جی بالکل، ابھی بھی عائد ہے، اس لیے کہ کوئی عام غریب کا بچہ آگے نہ آ سکے، عام اسٹوڈنٹ جو کامن اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی موقع نہ مل سکے کہ وہ سوسائٹی کو آگے سرو کر سکے۔ یہ حق صرف جاگیرداروں کے بچوں کا ہے، سیاستدانوں کے بچوں کا ہے، وڈیروں کے بچوں کا ہے، عام طالب علم کا حق نہیں ہے۔ اس وقت اس لیے جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کے پیچھے ہوئے کہ ان کو بند کر دیا جائے تو کل کلاں کو ہمارے گربانوں تک آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بحالی کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں ابھی فی الحال؟ اس کی بحالی کے لیے جی ہم گزشتہ جب 1989 میں آخری اسٹوڈنٹ یونینز کا الیکشنز پنجاب میں ہوا تھا، الحمدللہ ATI نے 150 پلس کالجز یونیورسٹیز میں سویپ کیا تھا اور ہم آخری اسٹوڈنٹ یونینز کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت سے آج تک
ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے ایوان اقتدار میں بھی اور عدلیہ سے بھی، جوڈیشری سے بھی، کہ خدا را طلبہ یونینز کو بحال کیجیے، طلبہ کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیجیے، آئین کی جو شک ہے یونین سازی کی اس پر عمل کیجیے۔ اس کے لیے ہم سال ہر سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور ہر سال ہمارا اس احتجاج کا کچھ نکل رہا ہے؟ اس احتجاج کا دیکھیں جی، آئین جو ہے وہ پورے ملک میں اس وقت پامال ہے، کہیں بھی آئین کو اہمیت نہیں ہے، تو یہی سچویشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم محترم چیف جسٹس صاحب انہوں نے بڑا پین لیا اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بات کی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں ود ان فیو ڈیز ہم جو ہے نا کو پٹیشن ایسی کریں یا انہیں ریکویسٹ کریں کہ آپ اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کریں اور ہمیں انصاف دلائیں۔ کوئی 2-3 ایگزامپلس ہیں جو اسٹوڈنٹ یونینز میں سے نکل کے آئے ہیں اور ابھی پاکستان کو کسی اچھی پوسٹ پہ جا کے سرو کر رہے ہیں؟ پاکستان کو اس وقت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونینز کا حصہ رہے ہیں، ایکس آرمی چیف تھے قمر باجوہ جو بھی صاحب، ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ ہیں عارف الوی صاحب اسٹوڈنٹ یونینز کا حصہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صادق سنجرانی صاحب ہیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے؟ کیا یہ کسی عام فیملی سے آئے یا؟ جی بالکل بالکل، ہمیں تو یہی علم ہے کہ یہ ایک عام فیملی سے نکلے، انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز میں اپنی کوشش کی، جدوجہد کی، اس کے بعد سیاست میں آئے اور آج اس وقت ملک کے صدر ہیں۔ مطلب کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک نارمل، جی بالکل ایک نارمل فیملی سے۔ یہی طلبہ تنظیموں کو حسن تھا کہ وہ عام طالب علم کو، پڑھے لکھے طالب علم کو موقع دیتی تھی، ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا تھا اپنی بات کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا، ان کو بہتر کرنے کا موقع ملتا تھا، اور یہ کہاں کسی سے عزم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام پاکستان کو سیاسی قیادت کی فراہمی میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ انجمن طلبہ اسلام کا بنیادی وہ رول ہے اس ملک کی لیڈرشپ دینے میں، اور ہم جو اپنا ایک اسٹوڈنٹ جو ہم تیار کرتے ہیں، ہمارا ہم اپنا ایک کارکن تیار کرتے ہیں، ہماری ایج لمٹ ہے، ہم 32 کے بعد وہ جو ٹرینڈ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہم سوسائٹی کو دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی جرنلسٹ ہے، اگر کوئی اچھا لٹریچر کا کرنے والا ہے، کوئی علماء ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ جب ہم ٹرینڈ کر کے سوسائٹی میں دیتے ہیں تو اس سے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کو کہ آپ تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہماری ٹریننگز میں بنیادی چیزیں یہ ہے کہ ہم ایتھکس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے، اور رائٹنگ ریڈنگ سکھائی جاتی ہیں، اور ان کو اسلام کا پابند کیا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بنیادی عقائد سکھائے جاتے ہیں، فرائض کی جو ہے وہ ادائیگی کا طریقہ کار اور ان ادائیگیوں پر انہیں عمل پیرا ہونا سکھایا جاتا ہے۔ بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ ٹریننگ دیتا کون ہے؟ ان ٹریننگ میں ہمارے سینئرز ہیں، اور کچھ بعض جگہوں پر ہم خدمات بھی لیتے ہیں، مطلب کچھ ہمارے اسٹڈی سرکلز ہیں، اس میں ہم سوسائٹی کی جو انفلوئنسر ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں۔ ادروائز جو ہمارے سینئرز ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں اس سارے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، عامر اسماعیل ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔